باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ ہم نے پہلے کچھ اپنے بیانات میں کچھ ایسی باتوں کی نشاندہی کی ہے جو عام طور پر ہمارے ممبروں پر سٹیجوں پر پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک حضرت قاسم ابن حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شادی کا یہ ایک روایت عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میدان کربلا میں کوئی شادیوں کی ضرورت ہی نہ تھی اور کوئی اس قسم کے شادی کا سلسلہ ہی نہیں تھا کہ شادی کے لیے، کیونکہ وہاں پر سب کو پتہ تھا کہ آج ہمارا شہادت کا دن ہے اور عین شہادت کے دن ہی یا ایک دن شہادت سے پہلے وہ شادی کر دینا، یہ کوئی اس کی کوئی عقل میں بات آنے والی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، شادی کا وہ خوشی ضروری نہیں ہے، عقد ہی فقط کافی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ایک نابالغ بچے کا عقد کرنا اس موقع و محل پر اس کی ضرورت ہی کیا ہے، جبکہ وہ بچہ ہمارے ہاں جو تاریخی شواہد موجود ہیں، حضرت قاسم کی عمر مبارک شہادت کے وقت کربلا میں 12 سے 13 سال تھی۔ اب کیونکہ ابھی 11 سال پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ بچہ سال یا 2 سال کا تھا۔ تو اب اس سال یا 2 سال کا بچہ اس وقت، اب اس کی عمر 12-13 سال زیادہ سے زیادہ بنتی ہے۔ تو اب اس نابالغ بچے کی شادی کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ روایت روضۃ الشہداء میں ملا حسین کاشفی، اس کے علاوہ کسی آدمی نے لکھی ہی نہیں ہے۔ اب ملا حسین کاشفی نے اس روایت کو کہاں سے لیا ہے؟ اس کا کوئی سر اور پیر ہے ہی نہیں۔ اچانک اس نے آج سے 200-250 سال پہلے یہ ملا حسین کاشفی نجف میں ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں آغا شیر مطہری نے لکھے ہیں کہ یہ ایک دوغلا سا آدمی تھا، یہ اہل سنت کے پاس جاتا تو اہل سنت بن بیٹھتا اور شیعہ کے پاس آتا تو شیعہ بن بیٹھتا۔ اس نے شیعہ کی تحقیقات کو خراب کرنے کے لیے خواہ مخواہ ایک بے سر و پا سی کتاب لکھی جس کا نام اس نے روضۃ الشہداء رکھا ہے۔ اس میں اس نے یہ روایت درج کر دی ہے۔ اس سے پہلے کسی مورخ نے اس روایت کو درج نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت اس کی اپنی من گھڑت ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت قاسم بن حسن کی شادی ہوئی ہے تو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کے ساتھ ہوئی ہے؟ ہم نے پہلے ایک بیان میں کہا تو اس کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی کہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 صاحبزادیاں تھیں، جناب فاطمہ اور جناب سکینہ۔ جناب فاطمہ کی شادی وہ حضرت حسن مثنیٰ کے ساتھ ہو چکی تھی، اور حضرت حسن مثنیٰ وہ میدان کربلا میں خود موجود تھے۔ اب یہ ظلم بالا ظلم ہے کہ جس خاتون کا شوہر پہلے سے موجود ہو اسی کے ساتھ پھر ہم کہیں کہ حضرت قاسم کی شادی بھی ہو گئی، یعنی یہ اہل بیت نبوت پر کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ممبروں پر عام طور پر یہ جھوٹ اور یہ ظلم پڑا جاتا ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے شواہد کیا ہیں، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ اور جو دوسری بچی تھی وہ حضرت سکینہ تھی، جو مشہور ہے وہ ہے کہ ان کا سن ہی چھوٹا تھا۔ اگر تیسری کوئی بچی تھی بھی، جو کہ عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ نہیں ہے، اگر وہ تھی بھی تو وہ مدینہ میں تھی۔ اب ذرا ثابت کیا جائے کہ حضرت قاسم کی شادی ہوئی تو کس صاحبزادی کے ساتھ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، کس کے ساتھ عقد کیا، یہ کبھی بھی تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارے یہ سوالات ہیں جو لوگ اس قسم کی من گھڑت روایتیں پڑھتے ہیں، اور پھر ہمارے عوام وہ چونکہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے، اور بھئی بچپن سے سنو گے تو کیا جھوٹ زیادہ بولنے سے وہ سچ ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ جھوٹ ہی رہتا ہے، چاہے وہ 1400 سال سے بولا جا رہا ہو پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے۔
हम दावा दे देते हैं कि एक रिवायत की तहकीक कर लेनी चाहिए कि इस रिवायत ये कहाँ से आई है, इसका कोई मौरख कौन सा है कि जिसने नकल की है। अगर किसी मौरख की रिवायत है ही नहीं, किसी ने इसको मक्तल की किताब में जगह ही नहीं दी, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं मक्तल के मौजू पर और ऐसी कि रिवायत पेश ही नहीं की गई, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। लिहाजा ये सरासर झूठ है। हाँ, अलबत्ता हमारे बाद उलमा ने मुतासर होकर उससे मुल्ला हुसैन काशवी से अपनी किताबों में रिवायत लिख दी है, जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। गौर से ये देखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा मुहक्किक आलिम भी हो और उसकी हर बात ही वो दलील के साथ करे। नहीं, हो सकता है कि उसने ऐसे ही लिख दी है जबकि पीछे से तहकीक नहीं की कि मुल्ला हुसैन काशफी ने ये रिवायत कहाँ से ली है, और बहुत सारे उलमा ने उधर से नकल करके अपनी किताबों में लिख दी है, जबकि इस रिवायत की कोई हकीकत नहीं।